لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، ٹریفک کی روانی بھی متاثر، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، درجہ حرارت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا۔ لاہور سمیت پورے لیسکو ریجن میں تیز ہواؤں اور طوفانی بارش کے باعث 100 سے زائد فیڈروں سے بجلی کی سپلائی متاثر، بارش کے باعث بجلی بحالی کے کاموں میں مشکلات کا سامنا، لیسکو حکام کی شہریوں کو بجلی کی تنصیبات سے دور رہنے کی ہدایات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بارشوں کے باعث واسا اور انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم، ایم ڈی واسا کا ڈسپوزل اسٹیشنز اور نشیبی علاقوں کا دورہ، بارشی پانی کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ لیا، افسروں کو عملہ سمیت فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایات۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش، شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا، بارش کا آغاز ہوتے ہی کچھ علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، شام کو بھی بارش کا امکان۔ وزیر اعظم عمران خان آج لاہور کا ایک روزہ دورہ کریں گے، دورہ متوقع ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پنجاب کے انتظامی اور سیاسی امور سے متعلق وزیر اعظم کو بریف کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ سرکاری دورے پر تاجکستان پہنچ گئے۔ دوشنبے ہوائی اڈے پر نائب وزیر خارجہ تاجکستان نے شاہ محمود قریشی کا استقبال کیا۔ تاجکستان میں تعینات پاکستانی سفیر اور سفارت خانے کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں نیب نے کیسز کے ذریعے پاکستان کو مفلوج کر کے رکھ دیا، نیب سے گھبراتے ہیں نہ کیسز سے، آج کرپشن تو خود حکومت میں ہے، چینی گندم پیٹرول بحران کے کیسز کون دیکھ رہا ہے، وزراء کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے کمیشن بنائے جاتے ہیں۔ افغانستان میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر ہے، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کوشش ہے کابل میں پرامن اور اتفاق رائے پر مبنی نظام حکومت قائم کیا جائے، ہماری افغان پالیسی پاکستان کے مفاد پر مبنی ہے، پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، امید ہے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ طالبان نے قندھار میں بھارتی قونصل خانے پر قبضہ کر لیا، ایک روز قبل ہی بھارت نے طالبان کے خوف سے رات کی تاریکی میں قندھار، جلال آباد اور ہرات سے سفارتی عملے کو 50 اہلکاروں کو خصوصی طیارے کے ذریعے دہلی پہنچایا تھا۔ افغانستان کے 26 صوبوں میں حکومتی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی جاری، غزنی اور قندھار سمیت کئی بڑے شہروں پر قبضے کے لیے گھمسان کا رن، کابل سمیت کئی بڑے شہروں میں بے یقینی کی صورتحال، قندھار شہر میں پولیس اسٹیشن اور کئی چیک پوسٹوں کا قبضہ حاصل کر لیا، طالبان کا دعویٰ۔ افغانستان میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی، امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلہ اٹل، وزیر داخلہ شیخ رشید نے واضح کر دیا، کہتے ہیں 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں عمران خان کی حکومت ہی بنے گی، ہارنے کے خوف سے پہلے ہی دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں افغانستان میں بھارتی سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آ رہی ہے، امریکہ کا افغانستان سے انخلا کچھ جلدی ہوگا، انخلا ذمہ داری سے کرنا چاہیے تھا، افغان مسئلے پر بیٹھ کر بھی فیصلہ ہونا تھا، بندوق نے فیصلہ کرنا ہوتا تو 20 سال میں ہو جاتا، امریکی بیسس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، امریکی بیسس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے واضح کر دیا کہ پاکستان کا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں، ہماری بھی کچھ حدود ہیں، ایک حد تک جا سکتے ہیں، ہم امن کے لیے کوشش کرتے رہے اور کرتے رہیں گے،
خانہ جنگی میں کسی کا بھلا نہیں، پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، کسی غیر مطلوبہ کو یہاں نہیں آنے دیا جائے گا۔ پاکستان میں کرونا 24 گھنٹوں میں مزید 27 زندگیاں نگل گیا، اموات 22,597 ہو گئی، مزید 1,808 افراد میں وائرس کی تشخیص، 9,75,092 افراد کرونا میں مبتلا، 9,13,873 صحت یاب، 24 گھنٹے کے دوران 47,015 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 3.85% رہی۔ این سی او سی کی ہدایات پر مویشی منڈیوں اور عید سے متعلقہ ایس او پیز کے نفاذ کے لیے احکامات جاری، تفریحی مقامات، سینما گھر، شادی ہال، جمنیزیم آنے والے افراد کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار۔ فضائی سفر کے کرائے آسمان سے باتیں کرنے لگے، پی آئی اے سمیت تمام دیگر نجی ایئر لائنز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا، اندرون ملک فضائی کرایوں میں اضافہ 114% تک کیا گیا، کراچی سے لاہور کا یک طرفہ کرایہ 7,000 سے بڑھا کر تقریباً 13,000 روپے تک پہنچ گیا، کراچی سے اسلام آباد کا یک طرفہ کرایہ 13,000 سے زائد ہو گیا۔ دنیا بھر میں کرونا سے 40,49,000 ہلاکتیں، 18,76,00,000 مریض، امریکہ میں 6,22,845، برازیل میں 5,33,546، بھارت میں 4,08,792، میکسیکو میں 2,34,969، روس میں 1,43,000 اور سعودی عرب میں 7,976 اموات۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، سب جانتے ہیں آٹا، چینی، بجلی مہنگی کرنے میں کون مصروف ہے، مریم نواز کی حکومت پر کڑی تنقید، کہتی ہیں ملک میں صرف عمران خان ہی خوشحال ہیں، عمران خان کشمیر کا رخ کرنے سے پہلے نامہ اعمال ساتھ لانا، کوئی دوست ملک عمران خان سے بات کرنے کو تیار نہیں، کشمیر کا ووٹ چوری کیا تو راجہ فاروق حیدر تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ مریم صفدر لوٹ مار کی میراث پر بیٹھ کر جمہوریت کا راگ الاپ رہی ہے، مفروض بادشاہ سلامت نے ملک کو ذاتی جاگیر کی طرح چلایا، معاون خصوصی شہباز گل نون لیگ پر برس پڑے، کہتے ہیں مفرور اشتہاری کے نام سے پنجاب میں 47 سرکاری اداروں کے نام ہے، تختیوں کے نام پر ہی نااہل لیگ نے لوٹ مار کی ہے۔ سینیٹر اعجاز احمد چودھری نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی جیت کی پیش گوئی کر دی، کہتے ہیں آزاد کشمیر میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے، مریم صفدر اور بلاول زرداری کی ابو بچاؤ تحریک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے، آزاد کشمیر میں پتلی تماشا کرنے والوں کو الیکشن میں بدترین شکست ہوگی۔ آبادی میں تیزی سے ہونے والے اضافے کو قابو نہ کیا گیا تو ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت، روزگار اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی مشکل ہوگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہا اگر آبادی میں اضافہ بنگلہ دیش کی طرح کم ہو تو آئندہ 10 سال میں ہر بچے کو پرائمری جبکہ 15 سال میں ہر بچے کو سیکنڈری تعلیم فراہم کر سکتے ہیں۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ سونامی کا دور ختم، اب فلاحی مملکت کا دور آئے گا، انتخابی اصلاحات کا مکمل پیکج سیاسی جماعتوں کو بھیج دیا، متناسب نمائندگی کا اصول اپنا کر ہی جمہوریت کو مستحکم کیا جا سکتا ہے، شفاف انتخابات کے بغیر چارہ نہیں، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف بھرپور تحریک چلا رہے ہیں۔ امریکہ کا غصہ کم نہ ہوا، روس، چین اور ایران کی مزید کمپنیوں پر پابندیاں لگا دیں، چین کی 14 کمپنیوں سمیت 34 کاروباری کمپنیوں کو بلیک لسٹ قرار دے دیا، امریکی قومی سلامتی کی مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام۔